نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ فرمایا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا مگر یہ کہ اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، بے شک میں نے ان لوگوں کے دین کو نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں سے پیچھے کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ دو قیدی جو آپ کے ساتھ داخل ہوئے تھے وہ دونوں نے خواب دیکھا تھا اور خواب کی تعبیر آپ سے پوچھی تھی۔ آپ نے ان دونوں سے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تمہارا کھانا آئے میں تمہارے خوابوں کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا۔ یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی اب پیغمبرانہ شان کا ظہور یہاں سے ہوتا ہے، اور فرمایا کہ خوابوں کی جو تعبیر میں تمہیں بتاتا ہوں یا میں تمہیں بتاؤں گا، فرمایا کہ یاد رکھنا کہ یہ کوئی کہانت اور قیافہ شناسی نہیں، اور فرمایا کہ یہ وہ علم ہے کہ جو مجھے میرے رب نے عطا فرمایا، یعنی جو میں تمہیں بتاؤں گا وہ یقینی علم ہوگا، یعنی آپ نے انہیں بتا دیا۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ خواب آ سکتے ہیں، انسان کو خواب اچھے بھی آتے ہیں اور برے بھی آتے ہیں۔ اس کے بارے میں شروع میں بھی آپ سے ایک حدیث مبارکہ بیان کر چکا تھا۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے دو حدیث مبارکہ اور رکھنا چاہوں گا کہ یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی اپنی طرف سے کبھی خواب بنا کر کسی کے سامنے پیش نہ کرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ خواب کی تعبیر بتاتا ہے، اب کسی نے اپنی طرف سے بنا لیا جھوٹا خواب کہ میں نے یہ خواب دیکھا، تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں سنیے۔ حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خواب گھڑے جو اس نے دیکھی نہ ہو، جیسے کئی ایسے معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں جو جعلی باپو بنتے ہیں یا اپنا کوئی نیا مشن لے کر آتے ہیں، تو وہ خواب لوگوں کو، یہاں تک کہ بھیک مانگنے والے بھی ایسے معاشرے میں ملتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا تمہارے بارے میں، اور یہ کہا گیا کہ سچے بھی ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات لوگ دھوکہ بہت زیادہ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جو شخص ایسے خواب گھڑے جو اس نے دیکھی نہ ہو تو اسے اس چیز کا پابند کیا جائے گا کہ وہ جو کے 2 دانوں میں گرا لگائے۔ وہ ہرگز ایسا نہ کر سکے گا، یعنی جو کے 2 دانے اگر اس کو گرا کیسے لگا سکتا ہے؟ تو فرمایا وہ نہیں لگا سکتا اس کو، یعنی اس حدیث پاک میں علماء کہتے ہیں یہ سخت وعید اس کے لیے بیان کی گئی کہ وہ کبھی ایسی بات نہ کرے، جس طرح جو کے 2 دانوں میں گرا نہیں لگا سکتی تو ایسے وہ خواب بھی بیان نہ کرے، یہ اللہ کی اس پناہ مانگے کہ ایسی جھوٹی بات۔ اگر کسی نے خواب ایسا دیکھا کہ ڈراؤنا خواب دیکھ لیا، ڈر گیا، تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے ایسا خواب دیکھا کہ کوئی اپنے خواب سے جب اٹھا تو وہ گھبرا گیا کہ اتنا ڈراؤنا خواب تھا، تو پھر وہ کیا کہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کے لیے بھی فرمایا کہ وہ یہ پڑھ لیا کرے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وَأَن يَحْضُرُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کے پورے کلمات کی پناہ لیتا ہوں اس کی ناراضگی سے، اس کے عذاب سے، اور اس کے بندوں کے شر سے، اور شیطان کے وسوسوں سے، اور ان کی حاضری سے۔ یعنی بعض اوقات شیطان پہ حاضری، انسان پہ حاضری آ جاتی ہے تو وہ شیطان بول رہا ہوتا ہے، تو اس دعا میں وہ ساری باتیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جامع دعا سکھا دی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب کسی نے ڈرانا خواب دیکھ کر
گھبرا کر اٹھے تو وہ یہ دعا پڑھ لے تو میرے آقا فرماتے ہیں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یعنی اگر اس نے یہ دعا پڑھ لی تو انشاءاللہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. خوابوں کی تعبیر ہر ایک نہیں بتا سکتا. بعض لوگ ہر امام صاحب کے پاس یا کسی ہر عالم دین کے پاس خواب پوچھنے چلے جاتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اس کے لیے بھی یہ ایک باقاعدہ علم ہے اور اس کو انہی لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ جو اس کو جانتے ہوں. اور یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کئی ایسی احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کو امر عظیم جانتے اور میرے آقا اس کے سننے، پوچھنے اور بیان فرمانے میں نہایت درجے کا اہتمام فرماتے. جیسے کہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نماز صبح جو حضور فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے تو میرے آقا نماز فجر پڑھانے کے بعد حضور صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ آج کی رات یعنی آج کی شب کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ میں سے جس نے اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعبیر بتاتے، اور جس نے دیکھا نہ ہو، جو دیکھا ہوتا حضور اس کی تعبیر بتاتے. جیسے کہ یہ بھی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے، آج کیونکہ نئے سال کا آغاز ہوا اور آج عظیم شہادت کا دن بھی ہے، یوم فاروق اعظم، انہی کے حوالے سے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب جب پوچھا تو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور اپنا خواب صحابہ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ حضور فرماتے میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اسے پیا، یہاں تک کہ اس کی سیرابی میرے ناخنوں سے بھی نکلنے لگی. پھر حضور فرماتے ہیں پھر میں نے اپنا بچا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. یہ حضور نے خواب دیکھا. اب صحابہ کرام نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ اس دودھ کے پیالے سے جو آپ نے پیا پھر آپ نے حضرت عمر کو دے دیا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس سے مراد علم ہے. یعنی یہ علم ہے کہ جو اللہ نے مجھے اتنا عطا فرمایا اور میرے صدقے میں عمر کو بھی عطا فرمایا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیا علم عطا فرمایا، وہ آپ علماء سے یوم فاروق اعظم پر جمعے کے خطبات میں ہر سال سنتے ہیں. کیا کچھ اللہ رب العالمین نے نہ آپ کو عطا فرمایا ہو. اللہ اکبر. اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے بھی خواب دیکھا. یہ حضور کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور میں نے دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں، اور کہنے لگے کہ باغ کے درمیان میں ایک ستون ہے کہ جس کی چوٹی پر ایک حلقہ ہے، مجھ سے کہا گیا کہ اس پر چڑھو، یعنی اس ستون پر چڑھو. تو فرماتے ہیں کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں. پھر میرے پاس ایک ملازم آیا اور اس نے میرے کپڑے سنبھالے تو میں چڑھ گیا اور میں نے اس کے حلقے کو پکڑ لیا. جب میں بیدار ہوا تو میں نے اس حلقے کو پکڑا ہوا تھا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواب سن کر اس کی تعبیر ارشاد فرمائی کہ حضرت عبداللہ بن سلام کو کہا کہ وہ باغ جو تو نے دیکھا وہ باغ اسلام کا باغ ہے، اور جو تو نے ستون دیکھا حضور نے فرمایا وہ اسلام کا ستون ہے، اور فرمایا جو تو نے اس کا حلقہ دیکھا جس کو تو نے پکڑا وہ مضبوط حلقہ ہے، یعنی یہ اسلام کا مضبوط حلقہ یعنی تیرے ہاتھ میں آ گیا. اور فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم آخری دم تک اسلام کو پکڑے رہو گے. یعنی یہودیوں میں سے کتنے جو تھے مرتد ہو گئے، باہر مسلمان ہوئے، لیکن حضرت عبداللہ بن سلام وہ تھے کہ جو آخری دم تک وہ صحابی رسول رہے. تو میرے آقا نے یہ تعبیر فرمائی. آگے ارشاد فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. اور فرمایا میں تو پیرو بن گیا اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کا. نہیں روا ہمارے لیے کہ ہم
شریک ٹھہرائیں کسی کو، ہم شریک ٹھہرائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو، یہ توحید پر ایمان تو اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے ہم پر اور لوگوں پر، لیکن بہت سے لوگ اس احسان پر شکر بجا نہیں لاتے۔ اے قید خانے کے میرے دو رفیقوں، یہ بتاؤ کیا بہت سے جدا جدا رب بہتر ہے یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ آپ نے اپنے قید کے ساتھی جو تھے ان سے فرمایا، آپ یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں سے آپ کے اس عظیم اور مدلل خطبے کا آغاز ہو رہا ہے کہ جو آپ نے توحید کے موضوع پر مشرکانہ ماحول میں سب سے پہلے جیل کے اندر آپ نے یہ آپ کا، کیونکہ پیغمبرانہ شان شروع ہو چکی تھی، اب وہ کیونکہ سارے مشرک تھے تو یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ مشرکانہ ماحول میں سب سے پہلا جو آپ نے خطبہ دیا وہ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، اور اس خطبے کی ابتدا اور اس کے بعد توحید کی صداقت کے دلائل، پھر انہیں شرک کو ترک کر کے توحید قبول کرنے کی ترغیب، اور آخر میں ذالک الدین القیم کا اعلان۔ فرماتے ہیں کتنا مدلل اور بصیرت افروز اور مؤثر انداز ہے کہ آپ نے جب توحید کی دعوت دی تو ان دو قیدیوں کے سامنے، یعنی ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے بغیر، آپ نے اپنا جو مدعا تھا اس کو پر اثر کر کے اور دلکش انداز میں ان کے سامنے بیان کر دیا، اور آپ نے اس انداز سے بیان کیا کہ جو ان کا عقیدہ مشرکانہ تھا اس سے دستبردار بھی ہو گئے۔ تو یہاں سے آپ پتہ چلا، علماء کہتے ہیں آپ نے ان دونوں کو یہ نہیں کہا کہ تم مشرک ہو، تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، بلکہ آپ نے اپنا عقیدہ بیان کیا اور فرمایا کہ میں اس ملت سے بیزار ہوں کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتی اور روز قیامت کی منکر ہے۔ پھر آپ نے انہیں بتایا کہ یاد رکھو کہ میں نے جو تمہیں یہ عقیدہ بتایا، یہ میرا عقیدہ تمہیں بیان کرنا، یاد رکھو کہ یہ پہلی دفعہ نہیں کہ جسے کیا وہ ہوں۔ فرمایا کہ بلکہ میرے جلیل القدر آبا و اجداد جن کے دین اور جن کے نام سے تم واقف ہو، اور ان کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنی مشکلات میں پیچھے آپ نے سنا تسلسل سے، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں بتایا تھا کہ میں کس خاندان کا چشم و چراغ ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ نے جب توحید کا آغاز کیا تو توحید کا آغاز کرنے کے بعد جیل میں سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ آپ نے اپنے بزرگوں کا نام لیا اور فرمایا میں بھی توحید کا کاہل ہوں، اور میرے آبا و اجداد میں حضرت ابراہیم بھی ہیں، یعقوب بھی ہیں، اور حضرت اسحاق بھی اسی عقیدہ توحید کے پرستار تھے۔ اور آپ نے انہیں یہ بھی بتایا کہ یاد رکھو کہ جسے اللہ کی توحید کی معرفت مل جائے، یہ جیسے ہمیں ملی ہوئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو آپ نے ان قیدیوں کو یہ کہا کہ یاد رکھو کہ اللہ کی توحید کی معرفت یہ بہت بڑا احسان ہے، اور جس نے اس معرفت کی توحید کے لیے اس اللہ نے ان گنت قرآن میں اور اس پوری کائنات میں اتنے دلائل قائم فرمائے ہیں، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، وہ زحمت ہی گوارا نہیں کرتے کہ اللہ ایک ہے۔ جیسے دیکھ لیجیے آپ دنیا میں کتنے ایسے مشرکانہ ماحول میں رہنے والے ہیں کہ جو آج بھی بتوں کو پوجنے والے ہیں، جو آج بھی ہندو جیسے ہیں، اور کئی لوگ ہیں جو آگ کی پوجا کرنے والا، کوئی ستاروں کو ماننے والا، اسی طرح بہت سے لوگ ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس شرف سے، یعنی توحید کے شرف سے محروم رہتے ہیں، اور جو اللہ نے عقل دی اور خدا داد صلاحیت ہر انسان کے اندر رکھی، فرمایا کہ ان کو استعمال نہیں کرتے، اور استعمال کر کے پھر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آپ کی اس تقریر کا مقصد ان دو ساتھیوں کا علماء کہتے ہیں کہ دل کو نور ایمان سے منور کرنا تھا۔ آپ ان کی دعوت توحید کو دیکھیے کہ کس زبردست انداز میں آپ نے ان کو بیان کیا، اور فرمایا میرا مسلک تو یہ تھا جو میں نے تم سے بیان کر دیا، اور وہ صرف میرا مسلک نہیں ہے بلکہ جلیل القدر ہستی جن کا میں نے تمہارے سامنے نام لیا
ان سب کا بھی یہی مسلک تھا، یہی طریقہ تھا کہ وہ اسی طریقے پر چلتے تھے اور وہ اللہ کو ایک مانتے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا، اب جو آغاز، اب ان کی تعبیر بتانے سے پہلے آپ نے انہیں یہ کہا کہ تم میرا دین اختیار کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ آپ ان سے ایک سوال پوچھتے ہیں۔ یعنی آپ نے توحید کی دعوت دینے کے بعد انہیں یہ نہیں کہا کہ اب تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، بلکہ آپ یہ کہنے لگے کہ بتاؤ کہ بہت سے خداؤں کی بندگی بہتر ہے یا پھر اس اللہ کی کہ جو ہر چیز پر غالب ہے، جو ہر چیز پر قادر بھی ہے، جو بارش بھی برساتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، بچے بھی عطا کرتا ہے، شفا بھی بخشتا ہے۔ اور فرمایا کیا یہ بہتر ہے، کیا ایسے خدا کی بندگی کا اعتراف کر لیا جائے کہ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یا پھر تم جیسے تم نے اتنے سارے خدا بنائے ہوئے ہیں کہ شفا دینے والی دیوی اور ہے، رزق دینے والا دیوتا اور ہے، اسی طرح بچے دینے والا کوئی اور ہے۔ آپ یہ جس طرح آج فلمیں ڈرامے دیکھے جاتے ہیں ہندوؤں کے، اس میں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی کالی ماتا کوئی اور ہوتی ہے، وہ کچھ اور کرتی ہے، ان کے ہر ایک الگ الگ خدا بنائے ہوئے اور ان کا وہ الگ الگ کام ہے۔ اسی طرح یہ پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ تو آپ نے انہیں کہا کہ بتاؤ کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ بارش برسانے والا خدا کوئی اور ہے، اولاد دینے والا کوئی اور ہے۔ فرمایا کہ کوئی دولت دے دے اور کسی صحت مند کو، بیمار کو صحت دے دے، فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ جو بیمار کرتا ہے وہ صحت نہیں دے سکتا۔ تو پھر آپ نے انہیں کہا کہ تم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، تو کیوں نہ تم ایک قادر کو مان لو، ایک قیوم کو مان لو، ایک حی کو مان لو، کہ پھر جس حی کو تم نے اگر میرے خدا کو مانا تو فرمایا کہ پھر تمہیں کسی کی پوجا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور فرمایا کہ پھر تم عقل سلیم سے تم کیوں کہیں اپنی عقل کو کیوں استعمال نہیں کرتے، اور اس کو استعمال لا کر تم کیوں ایک اللہ واحد کی عبادت نہیں کرتے کہ جو سب پر غالب ہے۔ پھر آپ نے انہیں ایک اور بات کہی اور پھر ان کی خواب کی تعبیر بتائی، وہ کل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی، جو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہوئی ہے اور جو اللہ نے ہمیں اپنی توحید کی جو معرفت عطا کی ہے، اللہ رب العالمین اس میں ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ مرتے دم تک اللہ ہمیں دین اسلام پر زندگی عطا فرمائے اور اسی دین پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، مولا کریم ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرما، ہم سب کا نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب کریم ہمیں نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرما، ہمیں قرآن حکیم کا قدردان بنا دے۔ رب کریم اس میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم جس طرح سمجھنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، رب کریم وہ سلیقہ، وہ طریقہ، وہ ادب ہمیں عطا فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی نیت سے پڑھیں۔ الحمدللہ۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، جتنی تعداد میں ہم سب نے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے صدقے میں حضور کے صحابہ، بالخصوص خلفائے راشدین کی بارگاہ میں، اور خلفائے راشدین میں سے امیر المؤمنین خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے درجات کو بلندیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کرم عطا فرما۔ آپ کے عظیم شہادت کا صدقہ یا رب کریم نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، میرے مولا اس پورے سال کو ہمارے لیے امن والا، عافیت والا، صحت والا، عزتوں والا بنا دے۔ رب کریم ہمیں خوشیاں عطا فرما۔
برکتیں رحمتیں عطا فرما، زوال نعمت سے محفوظ فرما۔ مولا کریم زندگی کے جتنے سال ہمارے گزر گئے، غفلت میں گزر گئے، گناہوں میں گزر گئے، اللہ ہم معافی مانگتے ہمیں معاف فرما دے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما یا رب العالمین۔ اس نئے سال کے مولا کریم صدقے میں مولا کریم یکم محرم الحرام جو مولا کریم عظیم مولا کریم شہادتوں کا یہ مہینہ ہے اور جو سال کا اختتام بھی شہادت کا ہے، اللہ عظیم خلفاء راشدین کا صدقہ، اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں درس قرآن میں، ان کے دلوں میں جو مرادیں ہیں پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔